سائنس آج کہتی ہے کہ زمین کے اندر ایکویفرز مطلب زیر زمین پانی کے ذخائر ایسے دھڑکتے ہیں جیسے خون کی رگیں۔ پودوں، جانوروں اور پھر انسان کے جسم میں پہنچ کر لائف سائیکل مطلب زندگی کا دائرہ مکمل کرتے ہیں۔ اسی لیے سنن ابو داود کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ زمین اور پانی کی دوستی۔ ہمیشہ کی طرح اسلامی، سائنسی، عقلی اور روحانیت کے زاویوں کے ساتھ۔ جب زمین نے اپنی باہیں پھیلائیں تو سب سے پہلے جس شے نے اس کے دامن کو چھوا وہ پانی تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زندگی نے اپنی پہلی سانس لی۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، یعنی پانی زمین کی روح ہے اور زمین پانی کا جسم۔ دونوں مل کر اس راز کو زندہ رکھتے ہیں جسے انسان زندگی کہتا ہے۔ معزز ناظرین، سوچیں، اگر زمین ہو مگر پانی نہ ہو تو سب کچھ راکھ بن جائے، اور اگر پانی ہو مگر زمین نہ ہو تو زندگی کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ بچے۔ یہ دو نہیں ایک ہیں، ایک جسم کے دو رخ، ایک روح کے دو رنگ۔ جب بارش زمین پر گرتی ہے تو یہ صرف موسم کا تغیر نہیں ہوتا، یہ ملاقات ہوتی ہے ایک عاشق کی اپنے محبوب سے۔ اور جب پانی زمین کو چھوتا ہے تو زمین کی خوشبو اٹھتی ہے، اور یہی خوشبو وہ راز ہے جو فرشتے بھی سجدے میں محسوس کرتے ہیں۔ زمین کا دل پانی کی بوندوں سے دھڑکتا ہے۔ ہر درخت، ہر پتا، ہر دانہ انہی دونوں کے عشق سے پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ خاموش گفتگو ہے جو صدیوں سے جاری ہے مگر ہم نے کبھی سنی نہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جب پانی زمین کے اندر جذب ہوتا ہے تو وہ منرلز مطلب معدنیات کو بیدار کرتا ہے، اور وہ معدنیات پودوں، جانوروں اور پھر انسان کے جسم میں پہنچ کر لائف سائیکل مطلب زندگی کا دائرہ مکمل کرتے ہیں۔ یعنی جو پانی زمین میں جاتا ہے وہی انسان کے جسم میں خون بن کر دوڑتا ہے۔ آپ اور میں دراصل زمین اور پانی کی مشترکہ اولاد ہیں۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 11 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے۔ یہ آیت صرف تخلیق نہیں بلکہ ربط،
سلسلے اور تعلق کی گہرائی بیان کرتی ہے کہ مٹی اور پانی جب ملتے ہیں تو اللہ اس میں روح پھونک دیتا ہے اور وہ انسان بن جاتا ہے، یعنی تمہارا وجود زمین اور پانی کی دوستی کا زندہ ثبوت ہے۔ ناظرین کرام، روحانی طور پر پانی رحمت ہے اور زمین صبر، اور رحمت جب صبر کو چھوتی ہے تو زندگی جنم لیتی ہے۔ اسی لیے سنن ابو داود کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ پانی کی فطرت تطہیر مطلب پاکیزگی ہے، اور زمین کی فطرت تحمل اور بردباری ہے۔ ایک پاک کرتا ہے، دوسرا سنبھالتا ہے، دونوں مل کر وہ دنیا بناتے ہیں جہاں ایمان پھیلتا ہے۔ جب انسان زمین پر ظلم کرتا ہے، زہریلے کیمیکل، پلاسٹک اور ناپاکی پھیلاتا ہے، تو پانی خاموش نہیں رہتا، وہ بادلوں کی صورت بن کر واپس آتا ہے، کبھی بارش بن کر، کبھی طوفان بن کر۔ سائنس آج کہتی ہے کہ زمین کے اندر ایکویفرز مطلب زیر زمین پانی کے ذخائر ایسے دھڑکتے ہیں جیسے خون کی رگیں، اور یہ رگیں زمین کے جسم میں زندگی پھیلاتی ہیں۔ جب انسان ان رگوں کو کاٹ دیتا ہے تو زمین بیمار ہو جاتی ہے۔ زلزلے، خشک سالیاں اور ماحولیاتی تغیر، یہ سب زمین کی بیمار سانسیں ہیں۔ ناظرین کرام، صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ پانی اللہ کی یاد کا پہلا مظہر ہے، کیونکہ پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے، جب رک جائے تو وہ سڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان بھی جب رک جائے تو مر جاتا ہے۔ پانی کبھی اپنی شکل پر اصرار نہیں کرتا، وہ ظرف کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے، گلاس ہو یا دریا، سمندر ہو یا آنسو۔ اور یہی اصل ایمان ہے کہ خود کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لینا۔ ناظرین کرام، زمین اور پانی کی دوستی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نرمی میں طاقت ہے اور تحمل میں بقا۔ زمین بولتی نہیں مگر سب کچھ برداشت کرتی ہے، پانی چیختا نہیں مگر سب کچھ دھو دیتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، زندگی کس کی امانت ہے، زمین کی یا پانی کی؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ معزز ناظرین، آخر میں بس اتنا سوچیں، جب قیامت کے دن زمین اپنے راز ظاہر کرے گی اور سمندر بھڑک اٹھیں گے، تب یہ دونوں گواہ بنیں گے کہ انسان نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 4 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، تب شاید زمین کہے گی، اے انسان
میں نے تجھے پالا اور میرے پانی نے تجھے زندہ رکھا، مگر تو نے ہمیں زہریلا کر دیا۔ ناظرین کرام، زمین اور پانی کی یہ دوستی ایک خاموش گواہی ہے زندگی کے آغاز سے لے کر انجام تک۔ جو اسے سمجھ گیا وہ خود کو سمجھ گیا، کیونکہ تمہاری روح میں بھی زمین کا سکون اور پانی کا بہاؤ موجود ہے۔ ناظرین کرام، تو اگلی بار جب تم بارش میں بھیگو یا مٹی کی خوشبو محسوس کرو تو سمجھ جانا کہ یہ زمین اور پانی کی گفتگو ہے، اور تم اس گفتگو اور مکالمے کا حصہ ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب زمین نے انسان کو جنم دیا، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔